ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جو 2021 ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ سے پاس ہوا اور اب ہمارے سامنے ہے۔ اسے آپ گھریلو تشدد کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس حوالہ سے سوشل میڈیا پر 2-3 روز سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بحث جاری ہے، اور ایک نقطہ نظر جو ہے وہ مذہبی حلقے کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ گھریلو بربادی کا قانون ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سماج اس سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر اس قانون کو پڑھیں اور اس قانون کو دیکھیں تو بات سامنے آتی ہے کہ اس قانون میں آخر ایسا کیا ہے۔ اس قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو قطعاً جو ہے وہ کسی بیٹے کی یا بیٹی کو وہ جو ہے وہ اپنی مرضی وہاں پہ اس کے تھوپ سکے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا تو گھر پہ بلا سکے گا ایک بیٹی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں اور جو سمجھنے والی ہیں وہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دراصل ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور ہم جو روز و شب ہم جس طرح گزارتے ہیں، وہاں پہ جب وائلنس جو ہے تو تشدد ہے، وہ اگر روٹین بن جائے، اگر تشدد کو اپنا بڑا جو ہے وہ گھر کا حق سمجھ لے، اور ایک خامد جو ہے اپنی بیوی پر تشدد کرنا یہ اس کو سمجھے کہ وہ اس کا حق ہے، تو کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ حق اس کا ہے؟ ایک جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو فزیکلی وائلنس کرنا، مارنا، پیٹنا، یہ بتائیے کہ اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اپنی بات کو دلیل سے کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، اور بچیوں کو ٹرین کرنا، ان کو بتانا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فزیکلی وائلنس کریں اور ان کو ماریں، پیٹیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہمیں سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی بنیادی سوال سے متعلق یہ قانون بنا ہے۔ اگر آپ اس کے حامی ہیں کہ آپ جو بچے ہیں وہ بوڑھوں کو ماریں، پیٹیں اور گھر سے باہر نکال دیں، تو پھر ڈیفینیٹ ہے آپ اس قانون کی مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ قانون روکے گا ان بچوں کو جو اپنے والدین کو گھر سے باہر نکالیں گے۔ یہ قانون روکتا ہے۔ اگریوڈ پرسن میں صرف یہ جو تصویر پیش کی گئی ہے ایک لڑکی لڑکے کی، یہ اگریوڈ پرسن میں شامل نہیں ہے۔ اگریوڈ پرسن میں جو ایلڈر ہے وہ بھی شامل ہے، کہ آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، آپ اس پر ظلم و تشدد نہیں کر سکتے، جس طرح بزرگ پر ظلم و تشدد نہیں کر سکتے اور اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، اسی طرح آپ اپنی بیوی پر ظلم و تشدد نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس سے احسن انداز میں پیش آنا چاہیے، آپ کو اس سے اخلاص کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمدردی کے بول کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔
ناگوار بات بھی گزرے تو کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ فزیکلی وہ اس کو بیٹ کرے، اس کو مارے؟ کوئی بھی مذہب میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں بہت کم نالج ہے ریلیجن کے بارے میں، لیکن میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے نزدیک کوئی بھی دنیا کا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو فزیکلی مارے پیٹے. اسی طرح کوئی بھی جو تہذیب یافتہ معاشرہ ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیوی کو ماریں پیٹیں. یہ رشتے جو انسانی رشتے ہوتے ہیں یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں، یہ محبت بانٹنے کے لیے رشتے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو محبت نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ کسی کو مارے پیٹیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بزور جبر ساتھ رکھیں؟ ایک دوسرے کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ایک دوسرے سے محبت ہم سب پہ فرض ہے، باہمی احترام سب پہ فرض ہے. لیکن ہاں، اگر کسی جگہ کوئی نہیں معاملہ چل رہا تو بڑا احسن طریقے سے اسلام کا بھی حکم ہے، تمام ادیان کا جو ہے وہ تمام جو ریلیجن ہے کہ وہ معاملہ الگ ہو جائیں. لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ وائلنس کریں. لہٰذا اسی طرح نہ آپ بچوں کے اوپر وائلنس کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ ان کو ماریں پیٹیں. یہ جو مائنڈ ہے اس کی فیکلٹیز آف مائنڈ ہے، اس کو مار پیٹ کے آپ ان کو کہیں کہ یہ آپ نے تو ان کی جو فیکلٹیز آف مائنڈ ہے ان کو تباہ کر دیا مار پیٹ کے. آپ کی جب وائلنس آپ دیں گے ینگ جنریشن کو تو اس کے نتیجے میں بھی وائلنس ہی آئے گا پھر. لہٰذا اس بل میں یا اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ تمام کی پروٹیکشن ہے اس میں. پھر جب تمام کی پروٹیکشن ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ڈیفینیٹ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ نوبت نہ آئے. لیکن جو واقعات ہوئے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا، اب اس ڈومیسٹک وائلنس میں صرف آپ کے فیملی ریلیشن شپ ہی نہیں ہیں، آپ کے جو ملازمین ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کا بھی وہ بھی ایک آپ کے ڈومیسٹک سرونٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ طیبہ کا کیس اسلام آباد میں ہوا، جس کو چھوٹی بچی کو جس قدر مارا گیا اور مار پیٹ کر جب اس کا برا حشر کیا گیا. پھر اسی طرح علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں واقعہ ہوا، جس ایک چھوٹی بچی کو، معصوم بچی کو جو ڈومیسٹک سرونٹ تھی، اس کو مار پیٹ کر اس کو مار دیا گیا جو ہے وہ. اسی طرح بیسیوں کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. میں نے بطور لائر میں نے دیکھا ہے ڈی ایچ اے کے اندر، بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر بڑے بڑے لوگ اتنے اندر سے کھوکھلے نظر آئے مجھے کہ جو ڈومیسٹک سرونٹ ہے وہ ابیوزز کا شکار ہوئے. تو یہ جب ڈومیسٹک سرونٹ ابیوزز کا شکار ہوں گے، جب گھر کی خواتین ابیوزز کا شکار ہوں گی، جب بچے ابیوزز کا شکار ہوں گے، جب بڑے ابیوزز کا شکار ہوں گے، تو پھر ڈیفینیٹ ہے قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. لہٰذا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جہاں ماحول آلریڈی بہتر ہے، جہاں وہاں تو قانون ہے کیا؟ دراصل قانون ہے میں جو میری ڈیوٹیز ہے وہ میں پرفارم کروں، اور جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ دوسروں کے رائٹس ہیں، اور جو دوسروں کے رائٹس ہیں وہ جو ہے وہ میری ڈیوٹیز ہیں، اور جو میرے رائٹس ہیں وہ دوسروں کی ڈیوٹیز ہیں. ہر ایک دوسرے کی ڈیوٹی سر انجام دے اور دوسرے کی آزادی کا خیال رکھے، اور ایک دوسرے کا جو احترام کا ہے وہ ریلیشن شپ وہ اس کو مقدم جانے،
تو شاید ان ساری چیزوں کی ضرورت پیش نہ آئے. تو لہٰذا اس کے اگریوڈ پرسن جو ہے اس میں نے بتایا سب شامل ہیں جو اور ریلیشن شپ ان دا ڈومیسٹک ورلڈ ہے. ولنریبل پرسن میں وہی ہیں جن کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، جیسے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ پنشمنٹ ہے جو دی ہوئی اپ ٹو 3 years ہے، اور مانیٹری کمپنسیشن ہے اگر آپ کسی کو دیں گے، زیادتی کریں گے. BCO کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی گھروں میں کام کرنے والے، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں کام کرنے والے جو بچے بچیاں ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی اور ان کے اوپر چوری کے مقدمات بنا کر جو ہے نا ان کو مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور بیچارے وہ روتے رہتے ہیں جیلوں میں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. سو ان چیزوں کو اس سے بڑھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہے کہ ہم پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہوگا. ہم نے قانون کا احترام بھی جو ہے وہ کا جذبہ اپنے اندر سے پیدا کرنا ہوگا. ہمیں پراپر سپیس دینا ہوگی، خواتین کو پراپر سپیس دینا ہوگی، ان کو وہ رسپیکٹ دینا ہوگی. خواتین کو ہمیں ایکول ٹریٹ کرنا ہوگا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب لوگ یہ کہتے ہیں خاتون تو عادی ہے. کیسی عادی ہے جس نے پورے ایک انسان کو جنم دیا ہے، اس کو آپ عادی کہہ دیتے ہیں؟ دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایکول ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو بھی، دونوں کو ایکول دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں چیزوں کو درست سمت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.